میں آپ کی خدمت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پیش کروں گا۔ آخری راوی ہے ابی عمر الزبیری عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو ہمارے ائمہ معصومین ابو عبداللہ کے لقب سے جو ہے نا وہ مشہور ہیں، کہیں ابو عبداللہ کہیں ابی عبداللہ، وہ بھی نحو کے قوانین کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ جس علم کا موجد اور بنانے والے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور کہیں دیکھیں ابو عبداللہ وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، ابا عبداللہ یہ بھی آپ کو نظر آئے گا، ابی عبداللہ یہ بھی نظر آئے گا۔ وہی اب ہے، اس کو کبھی ابو کبھی ابا کبھی ابی، یہ انہی اصولوں کے تحت یہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دال کو آپ پیش دیتے ہیں، آذان میں اسی دال کو آپ زبر دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ان قوانین کے تحت کہیں زیر کہیں زبر کہاں پیش دیتے ہیں جن قوانین کو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع کیا ہے۔ تو اکثر اوقات امام جعفر صادق کے لیے ابو عبداللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ عن ابی عبداللہ فی حدیث طویل، ایک طولانی حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا، یہ بہت غور طلب بات ہے، ایک پیچیدہ مسئلے کو بڑے سادہ الفاظ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انتہائی پیاری اور دل نشین تشبیہ کے ذریعے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے یا عمل کا بھی ایمان میں کوئی دخل ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے یا ایمان کوئی اور چیز ہے، عمل ایک فالتو جو ہے نا وہ کارنامے کا نام ہے، امام نے فرمایا ایمان عمل ہی عمل ہے، ایمان عمل ہی عمل ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کو جتنے آپ کے اعضائے بدن ہے نا، غور سے سنیے گا، جتنے آپ کے اعضائے بدن ہے دل سمیت جتنے آپ کے اعضائے عمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حصے بنا کے ان اعضائے بدن کے ذمے لگا دیا ہے۔ جی دل جو آپ کا ایک اعضائے بدن میں سے ایک عضو ہے، امام کے فرمان کے مطابق جارحہ ہے، بدن کے حصے بدن کے اجزاء میں سے ایک حصہ ہے، اس کے ذمے ایمان کا ایک حصہ لگایا ہے کہ یہ تو نے کرنا ہے، یہ عمل تو نے کرنا ہے۔ ایمان کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے تیری زبان کے ذمے لگایا ہے، ایمان کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کانوں کے ذمہ لگایا ہے، ایک حصہ تیرے ہاتھوں کے ذریعے لگایا ہے۔ یہ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہوا ہے اعضائے بدن میں، جو ذمہ داری زبان کی ہے وہ کان کی نہیں ہے، جو ذمہ داری کان کی ہے وہ باقی اعضائے بدن کی نہیں ہے، جو ذمہ داری دل کی ہے وہ باقی اعضائے بدن کی نہیں ہے۔ خلاصہ ہے، اور میں بطور تبرک یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دہان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ ان اللہ فرض الایمان علی جوارح ابن ابی آدم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اولاد آدم کے اعضاء اور جوارح کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ بعض دوسری تعبیر ہے بث الایمان علی جوارح اولاد آدم، پھیلا دیا ہے۔ بس یبث کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ لائیو پروگرام کو عربی میں بث مباشر کہتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ لائیو پروگرام کو بس یعنی نشر کر دینا، پھیلا دینا۔ بعد میں ہے بث الایمان علی جوارح ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے اعمال کو، ایمان کو اولاد آدم کے اعضائے بدن کے اوپر۔ یہاں فرمایا ہے فرض الایمان علی جوارح ابن ابی آدم، بات ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اولاد آدم کے اوپر فرض قرار دیا ہے، اولاد آدم کے ایک ایک عضو کے ذمے ایک جو ہے نا وہ فرض کی ادائیگی کو قرار دیا ہے۔ وقسمہ علیہا، قسمہ یعنی ایمان کو تقسیم کیا ہے انسان کے اعضائے بدن میں، وہ جس طرح آپ نیاز جو ہے نا وہ حاضرین مجلس میں تقسیم کرتے ہیں، جی ہاں، وفرقہ فیہا،
تفریق کا معنی بھی وہی تقسیم کرنا ہے، منتشر کرنا ہے، وہی نا فرقواریت، اسی سے ہے نا تفریق، وہ فلان ہے۔ اچھا جی، فلیس من جوارحہ جارحۃ الا وقد وکلت من الایمان بغیر ما وکل بہ اختھا، یہ اعضائے بدن میں سے ہر عضو کے ذمے ایمان کا وہ حصہ لگایا جو اس عضو کی دوسری بہن، اب یہ تعریف امام کی ہے نا، یہ یوں سمجھے کہ اعضائے بدن میں کان جو ہے نا وہ آنکھ کی بہن ہے، وہ اس کی بہن ہے، ہاتھ پاؤں کی بہن ہے، یہ بتایا اللہ اختہا۔ اخت بہن بھی ترجمہ نہ کریں، یہ اخت مثل کے معنی میں بھی استعمال ہوا، جہاں بہن کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ عربی میں کہتے ہیں کانا و اخواتہا۔ کانا ایک لفظ ہے، اس کا اپنا ایک عمل ہے، کانا اور اس کی بہنیں، بہنوں سے مراد کانا، سارا، ذلہ، باتا، یہ کچھ مخصوص افعال ہیں، وہ پھر اپنے آنے والے اسماء کو کسی کو پیش دیتے ہیں، کسی کو زبر دیتے ہیں۔ تو یہاں اخت کا معنی ضروری کہ بہن ہی ہو، یعنی کان اور کان جیسے دوسرے اعضائے بدن، زبان اور زبان جیسے دوسرے اعضائے بدن۔ تو ایک عضو کے ذمہ وہ کام لگایا کہ جو دوسرے اس کے جو اعضائے بدن ہے اس کے ذمہ نہیں لگایا۔ وَأَمَّا فَأَمَّا مَا فُرِضَ عَلَى الْقَلْبِ، قلب جو آپ کے اعضائے بدن میں سے ایک عضو ہے، اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا لگایا ہے؟ من الایمان، ایمان کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے دل کے ذمہ لگایا ہے وہ کیا ہے؟ فَالْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْعَقْدُ وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمُ، یہ دل کا گرہ، عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا نا، اور یہ گرہ ہے، دل اقرار کرے، دل معرفت حاصل کرے، دل راضی ہو، دل اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ کس بات کا اقرار کرے دل؟ بِأَن لَا إِلَهَ إِلَّا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَٰهًا وَاحِدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، دل اس چیز کا اقرار کرے، دل اس کا اقرار کرے سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ یعنی خدا کی نہ کوئی ہمسر ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ دل اس چیز کا اقرار کرے، زبان کا اقرار اور ہے، دل کا اقرار، اور عقیدہ یعنی دل کا اقرار، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے وجود کا عقیدہ رکھنا یہ دل کا اقرار ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا یہ دل کا اقرار ہے۔ زبان کا اقرار اور ہے، دل کا اقرار اور ہے، یہ سارے کے سارے دل کے ہیں۔ اور کس چیز کا دل عقیدہ رکھے؟ والاقرار بما جاء من عند اللہ من نبی او کتاب، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، نبی بھیجے گئے ہوں یا نبیوں کو دی گئی کتابیں ہوں، ان سب پر ایمان لانا، ان سب کا اقرار کرنا، یہ ہے دل کی ذمہ داری، دل کا اقرار۔ اچھا جی، چنانچہ وہ قرآنی آیات کو پھر جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس آیہ کریمہ کو عام طور پر تقیہ کے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے انکار کرے جی وہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ما سوائے اس آدمی کے کہ جو دل سے مطمئن ہے، خدا کو مانتا ہے، خدا کی وحدانیت کا بھی قائل ہے، لیکن جان بچانے کی خاطر اکرہ، اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ابو ذر کے بارے میں ہے نا یہ، تو یہ دل کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اسی طرح وَقَالَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں، وہ اپنے زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، یہ اسی دل کے اقرار کی طرف اشارہ ہے۔ زبان کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک دل سے اقرار نہ کیا جائے۔ منافقین یہی کہتے تھے، منافقین کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، دل سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے زبان سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں
نہیں ہیں، سورہ منافقین کے آغاز میں ہیں۔ منافقین کہتے ہیں آپ کے سامنے آ کے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن منافقین جھوٹ بولتے ہیں، منافقان جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، نہیں، یعنی یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ ان کے دل کی آواز نہیں ہے، ان کو منافق کہا گیا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح دل کے عمل کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ، 2-3 آیات کو دل کا عمل اور دل کے اقرار کے نمونہ اور مثال کے طور پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں ہیں نا، ان کو تم زبان سے ظاہر کرو تو بھی خدا تمہارا محاسبہ اور مواخذہ کرے گا، چھپائے رکھو تو بھی تمہارا محاسبہ کرے گا، دل سے انکار اس کا بھی خدا محاسبہ کرے گا۔ دونوں صورتوں میں وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، خدا جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہے وہ بخش دیتا ہے۔ ایسے ہی استخارہ کر کے خدا نہیں بخشتا، بندہ کو کام کرے جس کے نتیجے میں خدا اس کو گناہوں کو بخشتا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے آپ کو، امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے والے کو خدا بخشتا ہے، سننے والے کو خدا بخشتا ہے، مطالعے کرنے والے کو بخشتا ہے، لکھنے والے کو بھی بخشتا ہے، محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے والے کو بھی بخشتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ ایک بار تو پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر فرمایا فَذَلِكَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْمَعْرِفَةِ، یہ جو میں نے تمہیں بتایا ہے یہ دل کا اقرار ہے، یہ دل کا عمل ہے، یہ دل کی معرفت ہے، وَهُوَ عَمَلُهُ، اور یہی دل کا عمل ہے۔ نے کہا تھا نا ایمان عمل ہی عمل ہے، یہ اور بات ہے کہ زبان کا عمل اور ہے، ہاتھ کا عمل اور ہے، دل کا عمل اور ہے، یہ اس کا دل کا وہ عمل ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ رَأْسُ الْإِيمَانِ، اور یہ بھی تمہیں بتاؤں، ٹھیک ہے ہاتھ کی عبادت بھی جو ہے نا وہ ایمان ہے، آنکھوں کی کا عمل بھی عبادت ہے، کان بھی، لیکن اعمال کا سردار یا سرتاج وہ دل کا ہے، دل کا عمل باقی اعضاء بدن کے اعمال سے افضل ہے۔ وَهُوَ رَأْسُ الْإِيمَانِ، وہ ایمان کا راس اور سر ہے۔ وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ، اچھا زبان پر اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داریاں وہ عائد کی ہیں؟ زبان کا ایمان، دوسرے الفاظ میں یہ تو ہے دل سے اقرار کرے اللہ کے وجود کا، اس کی وحدانیت کا، ان حضرت کی رسالت کا، آسمانی کتابوں کا، وہ دل سے اقرار کرے۔ زبان پر کیا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے؟ یہ فرض اللہ علی لسان القول والتعبیر عن القلب بما عقد علیہ وعقل بہ، جو کچھ دل نے اقرار کیا ہے نا کہ اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان حضرت اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، وہ جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے، دل نے یہ اقرار کیا ہے، زبان بھی اسی چیز کا اقرار کرے، یہ زبان کا ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ یہ دل کا عمل ہے، اور زبان سے جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کی زبان کا ایمان ہے۔ جی قال تبارک و تعالی، یہ چند ایک آیات پیش کرتے ہیں جس میں یعنی زبان کے ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ زبان کے ایمان کا ایک حصہ قولوا للناس حسنا، جب بھی لوگوں سے بات کرو طریقے سے بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو۔ جی بد کلامی کے مقابلے میں قول حسن ہے، یہ زبان کا عمل ہے۔ قولوا آمنا بالذی انزل الینا، یہ خدا فرما رہا ہے، دیکھیں خود کا کلمہ پڑھو، یہ دل میں صرف عقیدہ رکھنا یہ کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کرو۔ ہاں زبان سے اقرار کرنے کے نتیجے میں تمہاری جان کو خطرہ ہے، پھر بے شک اقرار مت کرو، وہ تمہارے دل کا جو عقیدہ ہے اسی کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ قولوا آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو نازل کی گئی ہے، وہ انزل الیکم، اور تمہاری طرف جو نازل کی گئی ہے، الہنا و الہکم واحد، تمہارا معبود اور ہمارا معبود ایک ہی ہے۔
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ، یہ ہے ایمان کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذمے لگایا ہے۔ وَهُوَ عَمَلُهُ، اور یہی زبان کا عمل ہے۔ وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَن يَتَنَزَّهَ مِنَ الاستماع إِلَى مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ، کان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان آوازوں کو، اس گفتگو کو نہ سنے جس گفتگو کے سننے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گانا سننے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ کان کا ایمان اور اس کا عمل یہ ہے کہ گانا مت سنے، غیبت مت سنے، اور جو عمل بھی یا گناہ بھی کان سے کیے جا سکتے ہیں، کان کا عمل، کان کا ایمان یہ ہے کہ وہ ان قابل اعتراض اور ناپسندیدہ آوازوں اور گفتگو کو نہ سنیں، بلکہ اخلاقی جرت پیدا کریں۔ اگر کسی محفل میں کسی مومن کے خلاف بات کی جا رہی ہو، اخلاقی جرت پیدا کریں، روکے ٹوکیں، نہیں رکتے، نہیں ٹکتے، نہیں وہ رکتے تو پھر آپ اس محفل کو چھوڑ کے اٹھ جائیں۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جب لہو لعب کی باتیں ہونے لگے یا کسی کی غیبت کی بات ہونے لگے، روکو، روکنے کی تاکید کی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے، اور خاموشی سے غیبت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنے اور اس کو داد دینے کی شدید مذمت جو ہے نا وہ کی گئی ہے۔ تو یہ کان کی عبادت ہے کہ وہ قابل اعتراض جو آوازیں ہیں یا گفتگو ہیں ان سے وہ گریز کیا جائے۔ وَأَن يُعْرِضَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، اعراض کرے، کنارہ کشی اختیار کرے ان آوازوں کو سننے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جی اسی طرح آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی امام علیہ السلام نے دیا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، تمہارے سامنے وہ جب قرآن آیات کو سنو کہ جس کو لوگ جھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، فلا تقعدوا معهم، اس نشست میں مت بیٹھو، اس نشست سے فوراً وہ اٹھو اور اس چیز کو خیر بات کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ اپنی گفتگو کا موضوع چینج نہیں کرتے اس وقت تک اس محفل میں بیٹھنا جہاں پرانی آیات کا مذاق اڑائے جا رہا ہوں جائز نہیں ہے۔ ہم نے مساجد کو تلاش کرنا ہے، وہ محفل یا مجلس جس میں نماز اور نمازی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس آیے کی روشنی میں اس مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے، مذاق نماز کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، نمازی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ جس محفل میں مجلس میں خطیب یہ کرتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹھ جاؤ، اس مجلس میں نہ بیٹھو، اس مجلس میں بیٹھنا الہی قدروں کے مذاق اڑانے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تعاون علی الاثم کے زمرے میں آتا ہے۔ خدا نے قرآن فرمایا ہے تعاون علی البر والتقوی، تقوی کے معاملے میں اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، ظلم کوئی کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، اس کے ساتھ تعاون مت کرو۔ ایسے آدمی کی مجلس میں بیٹھنا کہ جو لوگوں کے عقائد بگاڑتا ہو یا عبادات کا مذاق اڑاتا ہو، ان کی اہمیت کو کم کرتا ہو، یہ تعاون علی الاثم کے زمرے میں آتا ہے، یعنی گناہگار کے ساتھ تعاون کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اعضائے بدن کو ایمان کے تمام درجات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی روایت جاری ہے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔